میری بہن زارا ایک نیک لڑکی تھی۔ صورت پر معصومیت اور پاکیزگی کا روپ تھا۔ خاندان سے رشتے آ رہے تھے، خالہ، تائی، پھپھو سبھی اسے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن والد صاحب چاہتے تھے وہ تعلیم مکمل کر لے۔ ان دنوں ہم گاؤں میں رہتے تھے، جبکہ خالہ پنڈی میں تھی۔ تبھی والدین نے زارا کو پڑھنے کی خاطر ان کے پاس بھجوا دیا۔ چھٹیوں میں بھائی کی شادی پر وہ گجرات آئی تو محلے کے ایک لڑکے اشر نے زارا کو شادی کی تقریب میں دیکھ لیا اور وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ زارا کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں ناطے غیروں میں نہیں کرتے تھے۔ خاندان میں کافی اچھے رشتے موجود تھے، لیکن اشر کی لگن سچی تھی۔ اسے اپنے گھر والوں کو منا کر ہمارے یہاں زارا کا ہاتھ مانگنے کو بھجوایا۔ کچھ پس و پیش کے بعد والدہ راضی ہو گئیں، کیونکہ اشر اچھا لڑکا تھا، میرے بھائی کا دوست تھا اور اچھے عہدے پر تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھا، اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ امی نے والد کو کسی طرح رضامند کر لیا۔ یوں زارا کی شادی اشر سے ہو گئی۔ اس بات کا اشر کی اکلوتی بھابھی روبینہ کو کلک ہوا۔ وہ دیور کی شادی اپنی بہن سبینہ سے کرانا چاہتی تھی تاکہ دونوں بہنیں ایک گھر میں ہو جائیں، لیکن اس کا ایک خواب مٹی میں مل گیا جب زارا اشر کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ یہ چاند سورج کی جوڑی تھی، جو دیکھتا ماشاءاللہ کہتا، سوائے روبینہ کے جس کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ سبینہ عرصے سے اشر کو چاہتی تھی، اسے یقین تھا کہ وہی اس کی دلہن بنے گی۔ بہن کا دیور اس کے خواب اور خیالوں میں بس کے رہ گیا تھا۔ تاہم یہ فیصلے تقدیر کے ہوتے ہیں کہ کون کس کا جیون ساتھی ہوگا۔ زارا خوش تھی، اشر بہت اچھا تھا، وہ اسے پھولوں کی طرح رکھتا۔ ساس بھی پیار کرتی تھی، بڑی بہو رشتہ داروں سے تھی، توقع پر پوری نہ اتری۔ روبینہ نے ساس کو کوئی سکھ نہ دیا، تبھی ساس نے ناخوشی میں سبینہ کا رشتہ نہ لیا اور زارا کو بیاہ لے گئی۔ رخصتی کے وقت امی نے زارا کو سمجھا دیا تھا کہ بیٹی سسرال والوں کی عزت اور خدمت میں کوتاہی نہ کرنا، خاص طور پر ساس کا خیال رکھنا اور ان کو ماں جیسا سمجھنا، کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ میری بہن نیک طبیعت تھی، سسرال والوں سے حسن سلوک روا رکھا اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ سبھی اس سے خوش تھے، سوائے اکلوتی جٹھانی کے۔ ایک وہی نہیں، اس کا سارا خاندان ہی اس رشتے سے ناخوش تھا، اور سبینہ کو تو اتنا غم لگا کہ اشر کی شادی میں بھی نہیں آئی۔ یک طرفہ عشق کی آگ میں جل رہی تھی، سو بیمار ہو گئی اور اسے دورے پڑنے لگے۔ روبینہ بہن کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار کے روئی۔ تب روبی نے اسے چپ کرایا، تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو، وعدہ کیا میں زارا کو طلاق دلوا کر تم سے اشر کی شادی کرا دوں گی، اگر تم کچھ دن صبر سے کام لو۔ اس عہد کو نبھانے کی خاطر شروع دنوں میں اس نے زارا کی طرف سے اشر کا دل برا کرنے کی صحیح کی، مگر وہ بہت سمجھدار تھا، بھاوچ کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ کلی طور پر بیوی کا ہو گیا، روبینہ کا وار خالی گیا۔ اس نے چپ ساتھ لی اور اندر ہی اندر منصوبہ بندی کرنے لگی کہ کیسے زارا کے قدم اس گھر سے اکھاڑ دے۔ بہت سوچنے کے بعد بالآخر اس نے اپنے بھائی کو اس گیم میں شامل کر لیا۔ ماجد وقتاً فوقتاً بہن سے ملنے آیا کرتا تھا، یہ اس کے ماموں کا گھر تھا، تبھی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ دراصل سبینہ اشر کو بہت چاہتی تھی، اس کی شادی سے مایوسیوں کی عطا میں گر گئی۔ وہ بیمار پڑ گئی تھی اور گھر والے اس کی حالت پر بہت دکھی ہو رہے تھے، ہر صورت اسے مایوسی کے اندھیروں سے نکالنا چاہتے تھے۔ ایک روز روبینہ اپنے بھائی کو گھر لے آئی اور ساس سے صدا کی کہ میں ماجد کو مستقل ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ نچلی منزل پر ہوتے ہیں، میں اوپر اکیلی ہوتی ہوں۔ اکبر ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، جن دنوں رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اوپر کی منزل پر 2 کمرے خالی پڑے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میرا بھائی ہمارے ساتھ وہاں رہ لے گا۔ ساس بہو کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، بادل ناخواستہ اجازت دے دی۔ روبینہ شوہر کو بھی اکثر کہتی تھی کہ جس وہاں آپ کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے مجھے اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، ماجد ہمارے ساتھ رہے تو میں سکون کی نیند سو پاؤں گی۔ یوں اس نے بھائی کو ساتھ رکھ لیا۔ ماجد بھی ملازمت کرتا تھا، وہ صبح دفتر جاتا اور شام کو لوٹتا۔ وہ بہت کم نچلی منزل میں آتا تھا، جب ضروری کام ہوتا تبھی کسی کو بھی اس کے رہنے پر اعتراض نہ ہوا۔ پہلے روبینہ زارا سے لیے دیے رہتی تھی، اب اس نے قربت بڑھا لی، پیار و محبت سے پیش آنے لگی۔ جو پکاتی اسے بھجواتی، کہتی اکیلی بور ہوتی ہوں، ضروری نہیں کہ میں ہی تمہارے پاس آؤں، تم بھی دن میں ایک بار میرے پاس چکر لگا لیا کرو۔
ذرا گپ شپ سے جی بہل جاتا ہے۔ زارا کو جٹھانی کی طرف سے محبت ملی تو وہ اس کے ساتھ گھل مل گئی۔ وہ یوں بھی بہت بامروت تھی، روبینہ کے ساتھ اور زیادہ عزت سے پیش آنے لگی۔ جو حکم کرتی یہ پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ اشر کام پر چلے جاتے اور وہ فارغ ہوتی تو اوپر کی منزل میں روبینہ کے پاس جا بیٹھتی۔ دونوں اکٹھے چائے نوش کرتی اور گپ شپ کرتی۔ زارا کو خوشی تھی کہ جٹھانی نے اسے دل سے قبول کر لیا ہے، جبکہ علم نہ تھا کہ اس کی چھوٹی بہن اشر کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ساس کے علاوہ یہ گھر میں 2 ہی خواتین تھیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں ہی سکون تھا۔ ساس بھی خوش ہوتی کہ دونوں بہوؤں میں سلوک محبت بھرا ہے۔ ان دنوں روبینہ امید سے تھی۔ چند ماہ بعد جب اس نے بچے کو جنم دیا تو میکے چلی گئی۔ 1 ماہ بعد لوٹی تو اسے نوزائیدہ کو سنبھالنے میں دقت محسوس ہوئی۔ وہ اس بہانے زارا کو اپنے پاس بلا لیتی کہ بچے کی دیکھ بھال میں معاونت ہو جائے۔ زارا بھی اسے خوش کرنے کو اپنا زیادہ وقت دینے لگی۔ ساس کا بڑھاپا تھا، زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، بہوؤں کے معاملات سے الگ تھلگ تھی۔ زارا کھانا کمرے میں پہنچا دیتی اور جو کام کہتی کر دیا کرتی۔ وہ ساس کا از خود خیال رکھتی تھی۔ دوپہر کے بعد روبینہ کے پاس جاتی۔ جب ساس کھانا کھا کر سو جاتی، یہ وقت وہ بے فکری سے جٹھانی کے کمرے میں گزارتی۔ میری بہن فطرت انسان دوست تھی، اسے علم نہ تھا کہ سبینہ اشر سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ابھی تک شادی کی آرزو رکھتی ہے۔ کچھ دنوں سے ماجد کے ہمراہ اکثر اس کا چچا زاد فاخر بھی آ جاتا۔ یہ ایک خوبصورت، دراز قد اور خوش لباس نوجوان تھا جو ماجد کے ہی دفتر میں کام کرتا تھا، اس لیے ماجد اسے ساتھ لے آتا کہ دونوں دوپہر کا کھانا اکٹھے کھاتے۔ روبینہ زارا کو اب جان بوجھ کر اس وقت بلانے لگی جب اس کا یہ خبرو کزن آیا ہوتا تاکہ ان کی مت بھیڑ ہوتی رہے، مگر زارا نظریں نیچی رکھتی اور جسے وہ ماجد کو بھائی کہہ کر بلاتی ویسے ہی فاخر کو بھی بھائی کہتی تھی۔ جب یہ دونوں کمرے میں بیٹھے ہوتے، جان بوجھ کر روبینہ زارا کو ان کے کمرے میں بھیج دیتی، کہتی بہنا ان کو چائے تو بنا کر دے آؤ، دیکھو منا میری گود میں سو رہا ہے، اسے لٹاؤں گی تو جاگ جائے گا اور رو رو کر ہلکان ہو جائے گا۔ سادہ لو زارا سوچتی جٹھانی بیچاری مجبور ہے، ایسے ہی دنوں میں تو انسان کسی کے کام آتا ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چائے کی ٹرے اور کبھی کھانا ماجد کے کمرے میں لے جا کر رکھاتی۔ ایک روز روبینہ نے فاخر کو ماجد کے کمرے کے غسل خانے میں چھپا دیا اور پھر زارا کو آواز دے کر کہا ذرا اوپر آؤ، منی کو بخار ہو گیا ہے، اسے دوا پلانی ہے۔ بخار کا سن کر یہ دوڑی گئی۔ اس وقت تک اشر، ماجد اور اکبر تینوں دفتر سے نہیں آئے تھے۔ دواؤں کا شاپر ماجد کے کمرے میں پڑا ہے، پلیز اٹھا لاؤ تو منی کو دوا پلا دیتے ہیں۔ بے خبر زارا ماجد کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کہیں اسے شاپر نظر نہ آیا جس میں دوائیاں تھیں۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ تبھی روبینہ فوراً نچلی منزل پر گئی اور سسر کو جگا کر کہا اوپر آئیے، آپ کا پوتا بیمار ہے۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی حواس باختہ اوپر پہنچا۔ خدا خیر کرے، کہیں طبیعت زیادہ تو خراب نہیں ہے؟ آج تک بہو نے اسے اس طرح عجلت میں نہ جگایا تھا۔ گھبراؤ نہیں بیٹی، ابھی اسے ڈاکٹر کے پاس لیے چلتے ہیں۔ آپ کیسے لے جائیں گے؟ آپ تو گاڑی نہیں چلا سکتے۔ میں نے ماجد کو فون کر دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ میں نے آپ کو کسی اور وجہ سے بلایا ہے۔ آپ کی بہو زارا فاخر کے ساتھ کمرے میں تھی۔ جب میں نے جھانکا، دروازہ اندر سے بند کر دیا تو میں نے باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ آپ کو اس افسوسناک بات سے آگاہ کروں۔ مجھے کئی دنوں سے شک ہو رہا تھا کہ منی کو دیکھنے کے بہانے یہ اوپر آتی ہے اور ماجد کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ فاخر کے ساتھ کافی دیر کمرہ بند کر کے نہ جانے کیا باتیں کرتے ہیں۔ میں تو منی کی وجہ سے اپنے کمرے میں محصور ہو کر رہ گئی ہوں۔ اس کا فاخر کے ہمراہ اکیلے کمرے میں گھنٹوں وقت گزارنے کا کیا کام؟ اب آپ ہی اسے پوچھئے۔ یہ کہہ کر روبینہ نے دروازہ کھولا تو زارا کو صوفے پر پریشان بیٹھے پایا، جبکہ فاخر بنیان پہنے بستر پر دراز تھا۔ روز ہی ان کی سرگوشیاں سنتی تھی۔ آج میں نے کمرہ ہی لاک کر دیا تاکہ آپ کو خبردار کر سکوں کہ گھر میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ پھر فاخر کو مخاطب کیا، اچھا تو اب تم تو نکلو ادھر سے اگر اپنی خیر چاہتے ہو، اور پھر ادھر کا رخ بھی مت کرنا اگر جان پیاری ہے تو۔
فاخر نے جلدی سے شرٹ پہنی اور وہ دوڑا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ اس وقت اشر اور اکبر دونوں ہی دفتر سے آ گئے تھے۔ فاخر کو اپنے گھر سے باہر بھاگتے دیکھ کر دونوں بھائی ٹھٹک گئے۔ وہ اوپر آ گئے اور پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ سسر خاموش تھے، جیسے سکتا ہوا ہو۔ سارا حیران و پریشان اور ابینا غصے میں کہہ رہی تھی، تو ایسے رشتہ داروں پر ہمارے ہی کزن سے ہمارے گھر میں نقب لگائی ہے؟ بھائی کیا ہوا ہے؟ اکبر نے زارا کو روتے پا کر پوچھا۔ اپنے ابا جی سے پوچھئے، جنہوں نے دونوں کو ایک ہی کمرے میں بند پایا۔ اب یہ روئیں یا اپنی صفائی دیں؟ روبینہ نے زارا کی طرف اشارہ کیا۔ ہونے والی بات تو ہو گئی۔ کیا بات ہو گئی بھائی؟ یہ فاخر کے ساتھ بند کمرے میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ پوچھ لیجیے ابا جان سے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اشر کا رنگ اڑ گیا۔ ساس بھی جاگ گئی۔ اکبر بولے، ایسی عورت کا گھر میں کیا کام؟ اشر، ان کو طلاق دے کر رخصت کرو، ابھی اور اسی وقت، اور فاخر سے تو میں جا کر نمٹتا ہوں۔ زارا نے لاکھ کہنا چاہا کہ وہ بے قصور ہے، اس کو کمرے میں بند خود روبینہ نے کیا۔ اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ فاخر کمرے میں موجود ہے۔ وہ کہتی رہ گئی کہ یہ جھوٹ ہے، کسی نے اس کی نہ سنی۔ بوڑھے سسر کی بھی مت ماری گئی، اس کی عقل نے کچھ کام نہ کیا، بڑی بہو کے کہنے کو صحیح سمجھ لیا۔ دوسرا کوئی زارا کی بے گناہی کو ثابت کرنے والا تھا ہی نہیں۔ روبینہ اور سسر ہی چشمدید گواہ بن گئے، اور اشر نے ان کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اصل میں تو سسر صاحب پتھر کا بت بنے کھڑے تھے، اور ان کو روبینہ کی کوئی بات ہی پلے نہ پڑ رہی تھی۔ وہ بس ہاں ہاں کیے جا رہے تھے۔ کسی کو کیا خبر یہ سازش روبینہ کی تھی، اور اس سازش میں ماجد کے ساتھ ساتھ فاخر بھی ایک مہرا تھا، اور اشر نے بھی عقل سے کام نہ لیا۔ بیوی کو وضاحت کا موقع دیے بغیر کھڑے کھڑے فوراً 3 طلاقیں اکٹھی دے کر اسے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ بیچاری زارا روتی ہوئی پڑوس میں گئی، وہاں سے میں کے فون کیا، والد گھر پر نہ تھے، محلہ تو ایک ہی تھا۔ والدہ پیدل وہاں گئیں اور زارا کو گھر لے آئیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اشر جو کہتا تھا کہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے کہنے کے مطابق خود سے زیادہ اعتبار اسے زارا پر تھا، بنا کچھ پوچھے بنا کچھ جانے اسے آنن فانن زندگی سے نکال دیا۔ اپنے والد کی ہاں ہاں اور باوج کی گواہی پر زارا کی خاموشی کو اس کا گناہ سمجھ لیا گیا۔ زارا کا رو رو کر برا حال تھا، سب نے اسے حوصلہ دیا، مگر اس کے آنسو تھمتے نہ تھے۔ والد سمجھا رہے تھے، بیٹی، جس انسان کو تم پر اعتبار ہی نہ تھا، اس کے ساتھ وفا کا کیا فائدہ، اور اس کے لیے رونا کیسا؟ اب زارا کو اس آزمائش میں صبر کرنا تھا، اور یہ اچھا ہی ہوا کہ وہ صرف 6 ماہ ہی رہ پائی اس عجلت باز آدمی کے ساتھ، جس نے محض شک کی بنیاد پر اسے طلاق دے دی، بغیر کسی تحقیق کے، دوسروں کے بہتان لگانے پر۔ وہ BSc اچھے نمبروں سے پاس کر چکی تھی، شادی ہو گئی تو اس نے MSc کے لیے داخلہ فارم جمع کرا دیا تھا، سائیکلوجی جیسے مضمون کا انتخاب کیا، اور اس مواد کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھنے چلی گئی۔ بعد میں ہاسٹل میں رہنے لگی، کبھی کبھار چھٹی کے دنوں خالہ سے ملنے پنڈی چلی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی پڑھاکو قسم کی لڑکی تھی۔ سال بعد پتہ چلا کہ اشر کا نکاح اس کی بھابھی کی بہن سبینہ سے ہو گیا ہے۔ محلے کی بات تھی، اور محلے داری میں باتیں چھپی نہیں رہتی۔ پتہ چلا کہ سبینہ اور اشر کی زندگی کے چند دن خوشیوں بھرے تھے، پھر دونوں میں انبن رہنے لگی، کیونکہ سبینہ بہت آرام طلب اور نکمی لڑکی تھی۔ اشر تو پہلے بھی اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن بھائی اور بھابھی کے اصرار پر شادی کا بندھن باندھ لیا۔ زارا نے MSc کر لیا اور ایک اسپتال میں جاب کر لی، جہاں اس کی ملاقات ایک قابل پروفیسر سے ہوئی۔ اس نے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ والدین کو یہ رشتہ بہتر لگا، اور ہماری بہن کی شادی پروفیسر رضا صاحب سے ہو گئی، جو بہت مہذب، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ زیادہ عمر کے بھی نہیں تھے، زارا سے صرف 7 برس بڑے تھے۔ دونوں ہی اعلیٰ تعلیم کے دلدادہ اور ہم مزاج تھے۔ کچھ عرصے بعد اسکالرشپ پر یورپ پڑھنے کے لیے چلے گئے، جہاں زارا کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا، اور اس کی زندگی پر مسرت خوشیوں بھری ہو گئی۔ جبکہ اشر اور سبینہ کی نہ بن سکی، ان کے اولاد بھی نہ ہو سکی۔ چیک اپ اور علاج کے بعد پتہ چلا کہ سبینہ بانجھ ہے، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، کہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم تھی۔
اس بات پر ساس سسر نے صبر نہ کیا اور اشر کی دوسری شادی کرانے کے در پہ ہو گئے۔ سبینہ روٹ کر مائکے چلی گئی تو انہوں نے اشر کی تیسری شادی کرا دی۔ بہتان لگانے والوں کو کڑی سزا ملتی ہی ہے۔ تبھی اشر کے دل اور گھر سے خوشیاں روٹ گئیں، اولاد سے محرومی بھی ملی۔ زارا کی عادت تھی کہ اس نے کبھی رب سے شکوہ نہیں کیا، کہ ہمیشہ اس کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ہی ادا کیا۔ وہ ہمیشہ اپنی ڈائری میں لکھی اس کہاوت کو پڑھتی رہتی تھی کہ قدرت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے اور میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ مجھے کیا کچھ نہیں ملا۔